بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، سونے کے الگ اذکار ہیں، جاگنے کے الگ اذکار ہیں، صبح کی الگ دعائیں ہیں، شام کی الگ دعائیں ہیں، کون کون سی دعائیں ہم پڑھیں؟ بھائی جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ ساری پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتائیں، مختلف اذکار بتائے، تو جو پڑھ سکتے ہیں اتنا تو پڑھیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ 24 گھنٹے ہمیں جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی اذکار نہیں ہے، تو کیسے بچیں گے اس سے؟ آج جو احادیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ احادیث ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح کے اذکار جو ہم کرتے ہیں یا جو دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کس قدر ضروری ہیں، اور شیطان کتنا پلاننگ کر کے جو ہے وہ پوری رات ہم پر جو ہے وہ اپنے پہرے لگا کے ہمارے جو ہے وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اور جو یہ دعا ہے یہ جامع ترمذی کے اندر 3401 نمبر پر موجود ہے، اور یہ حسن درجے کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، فلیقل، تو یہ کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دے دی۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں صحیح سالم ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں۔ ورد علی روحی، اور میری روح کو مجھ پر واپس لوٹا دیا۔ یہ پہلے بھی بات ذکر ہوئی ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو یہ موت کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے، پھر جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو بندہ اس چیز پر شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، ورد علی روحی، تو نے میری روح کو واپس لوٹا دیا، واذن علی بذکری، اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا اس میں میری کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑا کوئی فن خواہ نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا وہ ذہین نہیں ہوں، یا میرے پاس بہت بڑی ذہانت ہے۔ اللہ تیرے اجازت سے، تیرے حکم کے ساتھ میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ شیطان اپنا کام کر رہا تھا اور میں یہ ذکر بھول گیا، میں صبح اٹھا ہی نہیں، میں فجر پہ ہی نہیں اٹھا، میں نے اذکار ہی نہیں کیے جاگنے کے، تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 1142 نمبر اور صحیح مسلم میں 776 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے نا تو شیطان اس کے سر کے جو بال ہوتے ہیں نا سامنے والے، اس پر نا 3 گریں لگاتا ہے۔ یضرب علی کل عقدۃ مکانہا علیک لیل طویل، ہر ایک جو ہے نا اس پر گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، سوئے رہو، علیک لیل طویل، لمبی رات ہے، ابھی لیٹے رہو، فرقد، سو جا۔ بندہ سویا رہتا ہے۔ کہتے ہیں بندہ اگر اٹھے، فاذا استيقظ، بندہ بیدار ہو جائے، فذکر اللہ کا ذکر کرے، ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ جو ہے وہ اس کی کھل جاتی۔ بندہ اٹھا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو ایک گرہ اس کی کھل گئی۔ مطلب دعا پڑھنے سے وہ شیطان کی جو پلاننگ تھی، وہ جو سارا دن اس نے اس کو سستی میں رکھنا تھا، سارا دن اس پر جو ہے وہ اس نے حملے کرنے تھے، اللہ کا ذکر کرنے سے وہ گرہ کھل گئی۔ فَإِن تَوَضَّأَ، اگر اس نے وضو کیا، ان حلت عقدۃ، دوسری گرہ بھی کھل گئی۔ وَإِن صَلَّى، اور اگر اس نے نماز پڑھی، ان حلت عقدہ کلھا، تو اس کی ساری کی ساری جو گرہ تھی وہ ساری کی ساری کھل گئی۔ تو اگر بندہ ذکر نہ کرے، اگر بندہ صبح اٹھ کر نماز نہ پڑھے، اگر بندہ وضو نہ کرے، تو تینوں گروں ساری جو ہے نا سارا دن لگی رہیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو بندہ جب اٹھتا ہے بڑا جو ہے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خباثت نہیں ہوتی، کوئی پلیدگی نہیں ہوتی، بندہ جو ہے نا حشاش بشاش سارا دن گزارتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ذکر نہ کرے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، تو سارا دن اس کے نفس میں خباثت ہوتی، سست، کام شروع نہیں کر پا رہا، کام کر رہا ہے پورے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ بھائی صبح اٹھ کے اذکار ہی نہیں کیے، صبح اٹھ کے دعائیں نہیں مانگی، صبح اٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر ہی نہیں کیا، وضو ہی نہیں کیا، فجر پہ اٹھا ہی نہیں ہے، تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ برکت کیسے آئے گی گھر میں؟ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ 315 ہے، جس میں جو ہے وہ روایت کرنے والے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من ذکر ولا انثی
الا وعلی رأسی جریر معقود ثلاث اوقات، کہ کوئی بھی بندہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سر پہ نا شیطان 3 گریں لگاتا ہے، رسی سے 3 گریں باندھ دیتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو وہ شیطان اپنے جو ہے وہ 3 گریں اس نے باندھ دی۔ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ، جب بیدار ہوا، اللہ کا ذکر کیا، پہلی گرہ کھل گئی، پھر اس نے وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، پھر اس نے نماز پڑھی، تیسری گرہ کھل گئی۔ یہ 3 کام بندہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب سو جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ 4 گریں باندھ دیتا ہے، اور وہ چاروں گریں یہ الگ گریں ہیں، یہ وضو سے کھلتی ہیں۔ یہ 4 الگ گریں ہیں، وہ 3 جو کھلتی ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ الگ گریں۔ مسند احمد اور ابن حبان میں روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رجل من امتی یقوم اللیل، ایک آدمی رات کو کھڑا ہوتا ہے، یعالج نفسہ الی الطہور، بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو، سردیوں کے دن ہیں یا بڑی مشقت سے، نیند بڑی پیاری، کوشش کر کے اپنے آپ کو وضو کی طرف لے کے جاتا ہے، وعلیہ عقد، اس پر نا گریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کئی گریں لگی ہوتی ہیں، فاذا وضع یدیہ، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے، فاذا وضع وجہہ، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے 2 گرہ کھل جاتی ہے، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے 3 گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے 4 گرہ کھل جاتی ہے۔ 4 گریں لگی ہوتی ہیں، 4 گریں کھل جاتی ہیں۔ فیقول اللہ جل وعلا للذی وراء الحجاب، اللہ تعالیٰ پھر جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا یعالج نفسہ لیسألنی، یہ بندہ اپنے نفس پر مشکل اور پریشانی اور مشقت اٹھا کر یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعائیں کرے۔ ما سألنی عبدی ھذا فہو لہ، ما سألنی عبدی ھذا فہو لہ، یہ بندہ میرا جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا، یہ بندہ میرا مجھ سے جو سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ اس قدر نبی مکرم صحیح ابن حبان میں 2555 نمبر روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا پورا کام کر رہا ہے، پوری رات اس نے گریں لگائی، مختلف قسم کی گریں لگا رہا ہے، مختلف قسم کی جو ہے نا جھاڑ پھونک کر کے وہ جو ہے وہ انسان کو سست اور کسلان، اور اس کے جو ہے وہ کام شروع نہیں کر پا رہے، ہم کام ہم سے مکمل ہی نہیں ہو رہے، شیطان اپنے سارے کام کر رہا ہے اور ہم جو ہے بڑے سست ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3295 نمبر، اور صحیح مسلم میں 238 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی اٹھے نا نیند سے، فلیتوضا، تو وضو ضرور کرے، ولیستنثر 3 مرات، اور اپنے ناک کو نا 3 مرتبہ اچھے طریقے سے جھاڑے۔ کیوں؟ فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمہ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کے ناک کی نتنی جو ہوتی ہے نا، اوپر والا حصہ یہ والا، یہاں پر رات گزارتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے، اس قدر سویا رہا ہے کہ سستی ہو گئی، ذکر بھی نہیں کیے، وضو بھی نہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو ایسے شخص کے بارے میں تو یہ بندہ جو ہے نا وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے، شیطان جیسے اس کو چلانا چاہتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی اصبح، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا کہ بھائی سویا رہا، صبح ہو گئی، نماز کا وقت ہی نکل گیا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا۔ اب شیطان نے اس کو بسیرا بنا لیا، بھائی وہاں پہ رہ رہا ہے، شیطان نے واش روم اور ٹوائلٹ جو ہے وہ اس کے کانوں کو بنا لیا، اس کے جسم پر رہ رہا ہے۔ یہ ایمانیات کی باتیں ہیں، کیسے شیطان رہتا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے نا، ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے، لیکن مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان ایسا کرتا ہے۔ تو جب بندہ فجر کی نماز ہی نہیں ادا کر رہا تو سارا دن وہ شیطان کے پھر قبضے میں، اب شیطان جیسے اس کو چلانا چاہتا ہے چل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کے نا شریر ہونے کے لیے اور بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ سویا رہے، صبح ہو گئی اور فجر کی نماز ہی نہیں ادا کی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر گیا، ٹھیک ہے، اور فلم یذکر اللہ اللیل حتی یصبح، پوری رات نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ دعا پڑھی، نہ فجر پڑھی، نہ وضو کیا، صبح ہو گئی۔ تو یہ جو اثر ہے عبداللہ ان کا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، یہ فتح الباری میں بھی موجود ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 29 پہ صحیح کہا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو احادیث ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خلاصہ ہے
کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، شیطان ہمیں اپنا گھر بنا لیتا ہے ہمارے اوپر اور رہنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم میں جو سستی اور کاہلی آتی ہے یہ ساری اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، دعائیں نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، دعائیں کرنا بہت ضروری ہے، اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اور اگر بندہ نہیں مانگتا ہے تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ سستی کی طرف اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے کام مکمل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔